سیاست تمہاری ہے، مجرم تمہارے، عدالت تمہاری، پولیس بھی تمہارے اشاروں کی پابند دیکھی گئی ہے۔ میرا قتل جب ہو رہا تھا تو اس کے لبوں پر بھی لبخند دیکھی گئی ہے۔ تمہارے ہی شعلے، تمہارے ہی پتھر، تمہاری ہی بندوق، ترشول، خنجر، تمہاری زباں ہے، تمہاری ہی گالی، تمہاری ہے تہذیب کتنی نرالی، وہ تہذیب جو خون پینا سکھاتی رہی ہے ہمیشہ، جو نفرت میں جینا سکھاتی رہی ہے ہمیشہ، وہ تہذیب جو ہے محبت کے دشمن، جسے بھائی چارے سے ہے سخت الجھن، جو اسکول، مکتب، کتابیں جلا دے، جو مینار وحدت پہ نفرت کا پرچم لگا دے، جو 9 ماہ کی ایک بچی سے لے کر 85 برس کی ضعیفہ طلب کو خوشی سے جلا دے، غریبوں کو لوٹے، دکانیں جلائے، نہتوں کو مارے، گھروں کو اجاڑے، ستم عورتوں اور بچوں پہ ڈھائے، جو عورت کے پاکیزہ دامن کو چھو دے، وہ عورت جو ماں ہے، جو بیٹی بہن ہے، جو انسانیت کا مہکتا چمن ہے۔ فضائے وطن میں یہ دہشت کی تہذیب، زمین محبت پہ نفرت کی تہذیب تمہیں آج ہی ترک کرنی پڑے گی، تمہیں اس کی قیمت بھی بھرنی پڑے گی، تمہیں اپنی عادت بدلنی پڑے گی، تمہیں ملک کی بات سننی پڑے گی، وہی بات جس پر وطن اپنا کب سے مصر ہے۔ ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھو، چمن منتشر ہے، ترقی کی رفتار رک سی گئی ہے، کمر ہند کی دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ جھک سی گئی ہے، سیاست، معیشت، ثقافت، ادب سب بکھر سے گئے ہیں کہ جیسے چمن کے سبھی باغباں آج مر سے گئے ہیں۔ حکومت تو انسانیت کے تحفظ کی خاطر بنائی گئی تھی، یہ محفل تو قدروں کی بنیاد پر ہی سجائی گئی تھی، تو اب کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی گھٹا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کب تک چلے گا؟ میرے خوشنما گلستاں کا نظارہ یوں ہی کیا بدلتا رہے گا؟ ہر ایک پھول نفرت کے ہاتھوں مسلسل مسلتا رہے گا۔ یہ آغاز ہے تو سرانجام کیا ہے؟ یہ پہلا ہے تو آخری گام کیا ہے؟ مکمل تباہی کا یہ پیش خیمہ نظر آ رہا ہے کہ ماحول اب امن گاہوں کے اندر کشیدہ نظر آ رہا ہے۔ عزائم خطرناک ہیں کافی نفرت کے سوداگروں کے، مگر ہم کوئی کم ہیں؟ ہم بھی کھڑے ہیں مقابل میں ان خود سروں کے، کھڑے ہیں، اڑے ہیں، بزد ہیں، ڈٹے ہیں، اگرچہ ہمارے بدن پر پڑے پیرہن تک پھٹے ہیں، قدم جم چکے ہیں پہاڑوں کی مانند، ستم آئے ہواؤں کی مانند، اٹل ہم ہیں ماں کی دعاؤں کی مانند۔ ستمگار سن، یاد رکھ، اپنے ہاتھوں سے لکھ لے، تجھے اپنا رستہ، طریقہ، سلیقہ بدلنا پڑے گا، نہیں تو تیرے لشکر فیل کو پھر خدا کی ابابیلوں سے آج لڑنا پڑے گا۔